ہر ہو یہ لگن تیری ذات میرا تو کرا میں پڑھ رہا ہوں، سنو خاص طور سے رہے تھے اور بولو میرے ساتھ ساتھ لا الہ سے محروم آدمی کو صرف سمجھ علت کو بتلانا ہے اللہ طور دن اللہ بٹھا اور جگمگ تارے وہ بجے اس کی اللہ 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 حفاظت کس نے کی اللہ 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 ہے وہ دوستی اس کی فلا اللہ 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 بول رے بندے اللہ پار لگائے گا اللہ بول رے بندے اللہ رکھتے جگر رکھتے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ساتھ دیتے رہے جو میرے لیے گھٹا چھا گئی کوئی مردوس شرما گئے جو میرے نبی دنیا ہی پہ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا انیس احمد صاحب مدظ اللہ العالی جو پیر ذوالفقار صاحب کے سامنے آپ کو کچھ سنانے کے لیے اور قرآن کا پیغام کو سنانے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، تو آپ ان کی بات کو سنے بغیر اور ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو بغیر سنے نہیں جائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور سن لو یار آپ بیٹھ جائیں بیٹا، ایک نعت پاک کے چند شعر اور سنتا ہوں، جی جی عطا کریں، سناتا ہوں خاص طور سے سنو۔ ارشاد ارشاد۔ مجھے ہمت تو نہیں دئی لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جلسہ جمعے بہت واقعیتاً مولانا انیس الرحمن مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے بلگرامی صاحب کی ایسی شخصیت ہے کہ جو ان کو سنے بغیر رہ گیا تو اس نے بہت بڑا خسارہ جی 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 بالکل بڑا نقصان اٹھایا، اس لیے تشریف رکھیے۔ اور پھر ہمارے بہت بڑے معتبر اور مقتدر عالم دین حضرت مولانا خالد صاحب جن کی خدمات ہماگیر ہیں ساری دنیا میں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، وہ تشریف فرمائیں۔ ایسا ان علماء کرام کی آپ کو اگر زیارت بھی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں آنا آپ کا کامیاب ہو گیا، اور اگر زیارت سے اور ان کے خطابات سے محروم چلے گئے تو آپ نے کچھ نہ کمایا، بے سود رہا آپ کا یہاں آنا۔ تو چلو میری نعت کے 2-3 شعر سن لو آپ اور پھر اپنے آپ کو تیار کر لو ان کی خطابات کے لیے۔ جی جی عطا کریں آپ۔ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے میں نے یہ نعت پاک کہی، لیکن ایک ہی جگہ میں مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی اس کو قبولیت سے نواز دیا، یعنی جو میرا منشا تھا پورا ہو گیا۔ ماشاءاللہ وہ پورا تو کبھی ہوتا نہیں، اللہ پھر پورا کرائے گا، لیکن اس وقت ہو گیا۔ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، جی مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل۔ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، میں اپنی چشم دل کے واسطے سرما بناؤں گا، میں اپنے زخم دل کے واسطے مرہم بناؤں گا، میں اپنے شفا کے واسطے
واسطے میں مرہم و سرما بناؤں گا، اٹھا کر لاؤں گا ان کی گلی سے خاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل۔ جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں، جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں، حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ رہے پرخوف ہو تو ہو مجھے خطرہ نہ کوئی ڈر، رہے پرخوف ہو تو ہو مجھے خطرہ نہ کوئی ڈر، میں دیوانہ ہوں ان کا تو مجھے بے باک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل۔ میرے بڑے بھائی مولوی عثمان صاحب یہاں تشریف فرما ہوں تو ان کے حوالے سے میں یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جی جی ارشاد ارشاد۔ نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، جوہانسبرگ نہ لندن، جوہانسبرگ نہ لندن، نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، مدینے والے ہم سب ہیں، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل۔ زہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، زہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، کفن کے واسطے احرام کی پوشاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ السلام علیکم۔